کسی بھی زمانے میں ظالم کا جو جبر ہوتا ہے، اس کا تسلط جو ہوتا ہے، اس کا اقتدار جو ہوتا ہے، وہ طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، خوف کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور جب انسان بے خوفی کا مظاہرہ کرنے لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو بقا نہیں دیتے، پھر اس کا قصہ اللہ پاک کرتے۔ لیکن دلوں سے اس خوف کو پوری طریقے سے ختم کرنا، یہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اصل میدان ہے کہ انسانوں کے دل سے ہر اللہ کے غیر کا خوف نکال دیا جائے۔ اس کے لیے قرآن جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ہم سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت، جو اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اس اعتبار سے بھی 173 اور 175 نمبر آیت بہت ریلیونٹ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا اس وقت سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، بالکل اپلیکیبل لکھتا ہے۔ نہیں ویسے تو یہ خوف والی آیت تو قرآن میں بھری پڑی ہے۔ 173 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کیے ہوئے ہیں، تم ان سے خوف کرو، ڈرو ان سے، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ایمان والے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، آپ سے کچھ نہیں کہتے ہیں، سارا سین آپ کے سامنے ہے کہ نہیں؟ اور اس آیت کے مصداق وہ کون مومنین ہے وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دکھ رہا ہے اس آیت کے پس منظر میں کہ وہ حقیقی مومن اس وقت دنیا میں کون ہے نا؟ جن کو جتنا ڈرایا گیا انہوں نے اتنا زیادہ ایمان کا مظاہرہ کیا کہ تم ہمارے شہروں پہ بمباری کرو گے تو ہم تمہارے شہروں پہ بمباری کریں گے، تم ہمارے اگر فوجی چھاؤنیوں پہ حملہ کرو گے تو ہم تمہارے بیسس پہ حملہ کریں گے، تم اگر ہمارے پاور پلانٹ پہ حملہ کرو گے تو ہم تمہارے پاور سیکٹر کو برباد کریں گے، ہاں لیکن تم ہمارے اسکول اور ہاسپٹل پر اور بچیوں کے مدرسے پہ حملہ کرو گے ہم یہ نہیں کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ہم لڑتے ہیں، لیکن اس لڑتے وقت بھی ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اتنا سب کچھ ایران نے بنایا، ایٹم بم کیوں نہیں بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ارے یار سب تو کر لیا تھا، تو ایک ایٹم بم ہی کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ بھی بنا لیتا، اور بنا لیتے تو کون روک لیتا؟ ان کی مدد ہی کرنے والا کون تھا، تو روکنے والا کون ہوتا؟ روکا تھا صرف ایک فتویٰ نے، امام خمینی کا فتویٰ تھا کہ ایٹم بم کا جو ایکسپلوژن ہے، جو ڈسٹرکشن ہے، وہ کنٹرولڈ نہیں ہے، یعنی اس میں ہم کسی اسپیسیفک ٹارگٹ پہ اٹیک نہیں کر سکتے، وہ تو پھر ایکسپلوژن ہوگا اور سب کو لے جائے گا۔ اسلام میں اس کی اجازت ہم نہیں پاتے، ہم کسی بھی شہر پہ ماریں گے تو وہاں بھی عورتیں بچے۔ اس ایک فتوے کی وجہ سے انہوں نے اس پوری تیاری کے بعد، پورے انریچمنٹ جو ہے اس یورینیم کا تیار ہے، اس کے بعد بھی ایٹم بم نہیں بنایا۔ ٹیکنالوجی موجود ہے، مسالہ موجود ہے، بس اسمبل کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے نا۔ اور بہت پہلے ایسے ہی قریباً 12 سال پہلے عمران نظر حسین صاحب نے کہہ دیا جس دن ایران پہ اٹیک کرے گا اگلا دن ایران ایٹمک پاور ہو چکا ہو، کیونکہ مسالہ اس کے پاس تیار ہے۔ اس فتوے نے روک کے رکھا، اور اس فتوے میں صرف یہ گنجائش رکھی اگر کوئی قوم ہمارے اوپر حملہ آور ہوگی تو ہم صرف سیلف ڈیفنس میں یہ کریں گے۔ اور یہ بتا دیں آپ کو، بہت سے لوگوں کو اس میں بھی سوالات ہوتے ہیں ذہن میں کہ اسرائیل میں سویلین بلڈنگ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تو ہماری شرافت تھی کہ ہم آپ کے سویلین کو سویلین بول رہے ہیں، آپ ہمارے ہاسپٹل میں مارے، ہم آپ کے ہاسپٹل میں نہیں مارے، یہ شرافت ہے۔ ورنہ آپ کا کوئی اسکول اور ہاسپٹل، آپ کا کوئی بھی سویلین، یہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، کیونکہ آپ کے ملک میں کوئی بھی
شہری قانونی شہری ہے ہی نہیں، سب کے سب غاصب ہیں، سب کے سب قبضہ کرنے والے ہیں، سب کے سب آئے ہیں باہر سے اور یہاں کے لوگوں کو مار کے نکالا ہے اور قبضہ کیا ان کی زمین پر. سب کا جان مال عزت حلال ہے اسلام کے روح سے. یہ تو ہماری شرافت تھی کہ آپ کو موقع دیے گئے تھے. بہرحال اگلی آیت سنیے، سورہ 175، ایک آیت چھوڑ کے دوسری آیت. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا یخافوہم ویخافون ان کنتم مومنین. در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کرو، میرا ہی خوف رکھو. سورہ بقرہ کی 150 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین ظلموا منہم فلا یخافوہم واخشونی وَلِی أَتِمُّ نِعْمَتِی عَلَیکم وَلَعَلَّکم تہتدون. مگر ان میں سے جو ظالم ہیں تم ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرتے رہو تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم راہ یاب ہو. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بالکل صاف صاف سورہ احزاب کی 37 نمبر بھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ زیادہ اس کا حقدار ہے کہ صرف اللہ سے ڈرا جائے. یہ مثال کے طور پر چند آیتیں آپ کو پیش کی، ورنہ آپ قرآن اٹھائیے تو آپ کو ہر دوسرے صفحے میں ایک نہ ایک آیت اس طرح کی مل جائے گی. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ امن اسی کا نام ہے. حال میری مرضی کے موافق ہو جائیں، میرا دل جو چاہتا ہے اس کے مطابق ہو جائیں، دنیا میں جو میرے مفاد ہے وہ محفوظ ہو جائیں، اس کا نام اسلام امن نہیں کہتا. نہیں، بالکل نہیں. اگر یہ امن ہے تو انبیاء کو تو ایک سیکنڈ کے لیے نصیب نہیں ہوا، صحابہ کرام کو عمر بھر نہیں ملا. آج بھی آپ غور کر لو، جو حقیقی مومن ہے ان کی زندگی اسٹرگل سے گھری ہوئی، چیلنجز سے گھری ہوئی، خطرات سے گھری ہوئی، انسرٹینٹی سے گھری ہوئی. یہ امن تو نہیں. امن اصل اندر کیا ہے؟ باہر تو دنیا کا رنگ منچ یہ امتحان کے واسطے ہے. دنیا خود اٹ سیلف ایک فتنہ ہے، امتحان ہے. اس امتحان میں تو ہر پل آزمائے جاؤ گے، ہر پل میں آزمائے جاؤ گے. تو اس میں تو اونچ نیچ آتی رہے گی. اس میں جیت اور ہار، اس سے مارکے کا فیصلہ نہیں ہوتا. مارکے کا فیصلہ اس سے ہوتا ہے حکم کو قائم رکھا اور کس نے اللہ کو چیلنج کیا. میدان کا فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے. اگر میدان کا فیصلہ ہار اور جیت پہ کیا جائے تو کربلا والے ہار گئے. نہیں ہوتا ہی نہیں. تو یہ تو ہوگا کبھی بدر میں ایمان والوں کی مدد بھی کی جائے گی تو احد میں ضرب بھی لگے گی. تو منافقین جو ہے وہ کھلی اڑائیں گے تو کیا ہوا، تم کو تو بہت اللہ پہ گھمنڈ تھا، اللہ کے فرشتوں پہ بڑا اعتماد تھا، تو کیوں نہیں آئے تمہاری مدد کے لیے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جواب دے دو کہ یہ تو دنیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پہ بدلتے رہتے ہیں. دن کے رات اور دن کے جیسا بدلتے رہتا ہے. کبھی وہ ڈول بھر کے لے کے جائیں گے، کبھی ہم ڈول بھر کے لے کے جائیں گے. اس پہ فیصلہ نہیں ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے حق اور باطل. معیار یہ ہے کہ دیکھو ہم ہارنے کے بعد بھی اللہ کے حکم پہ ہیں. ہم وہ نہیں کرتے جو میرا دل چاہتا ہے، جو میرا فرسٹریشن کا ڈیمانڈ ہے، جو میرے غصہ اور جذبات کا ڈیمانڈ ہے، ہم نہیں کرتے. تو یہ جو آیت ابھی آپ کو سامنے پیش کیا نا 173 175، ان آیت کا جو بھی پس منظر آپ دیکھیے گا تو کیا ہے، احد کی جنگ کے بعد چونکہ شدید زخم سے دو چار تھے ایمان والے، اور زخموں پہ زخم یہ بھی تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لہو لہان ہیں، زخمی ہیں، اور محبوب صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور خود اکثر صحابہ کرام زخمی، زخموں سے چور، تو جسم بھی زخمی اور دل بھی زخمی. اس پہ پھر ان کو خبر دیا گیا
کہ لوگوں نے کہا کہ یہ مشرک جو میدان میں تم کو اس حال میں چھوڑ کے چلے گئے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی، ورنہ جس قوت سے وہ تمہارے اوپر حاوی ہو چکے تھے، اگر چاہتے تو تمہارا قصہ پاک کر کے جا سکتے تھے، لیکن ایک طرح سے میدان اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد پھر ان کے دل میں پتہ نہیں اللہ نے کیا ڈالا، اور وہ آدھے کام پہ واپس لوٹ گئے۔ ایمان والوں کو بھی خطرہ تھا کہ وہ ضرور اپنی غلطی پہ آگے جا کے پچھتائیں گے اور کہیں واپس سے حملہ نہ کریں، تو اس پہ ان کو لوگوں نے بتایا کہ لوگوں نے جب یہ خبر دیا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے کے لیے جمع کیا ہے لوگوں کو، تو تم ان سے ڈرو، لشکر جمع کیے، تو اس بات پہ ایمان والوں نے کیا ہے کا ایمان اور بڑھ گیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ زخموں سے چور صحابہ کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ رک کے ٹھہر کے پھر سے مارکا آرائی کی کوشش کر رہے ہیں کہ واپس ٹرن بیک کریں گے مدینہ کی طرف، تو ہم میں سے ہر ایک کو اب ضروری ہے کہ جو جو اس جنگ میں شامل تھا، احد میں میرے ساتھ تھا، اس کو اب میرے ساتھ ان کا پیچھا کرنا ہے، وہ مدینہ کے میں واپس آئیں، اس سے پہلے ہم ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کریں۔ اس کو ہم رسول اسد کا نام دیا گیا تھا اس مارکے کو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اگرچہ زخموں سے چور تھے اور دل ان کے ٹوٹے ہوئے تھے اپنے شہداء کی وجہ سے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پہ انہوں نے ساتھ دیا۔ اور جب مشرکین نے یہ سنا کہ مدینہ سے صحابہ کرام کی ایک جماعت ہمارے مقابلے کے لیے باہر آ رہی ہے ہمارے پیچھے پیچھے، تو ان کے دل میں جو یہ ارادہ تھا کہ واپس پلٹا جائے، ان پہ خوف طاری ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ یہ پس منظر تھا۔ میرے پیاروں، یہ بات طے ہے کہ آپ دعوت دیں، آپ اخلاق کا مظاہرہ کریں، آپ لوگوں کی تربیت کریں، اور صبر کے ذریعے سے کوشش کریں کہ اپنا حق ہونے کا، اپنے دین کے حق ہونے کا، اپنی اس اوپینین کو دنیا میں کے دلوں میں راسخ کر دیا جائے۔ لیکن آپ ایسے لوگ ضرور پائیں گے کہ آپ جو کچھ بھی کر لو، یہ دشمنی سے باز نہیں آئیں گے، یہ آپ کے خلاف شرارت ہی کریں گے۔ یہ اندھے گونگے بہرے، سمن بکمن امیون ہیں، آنکھ ہے دکھتا نہیں، کان ہے سنتے ہی نہیں، دل ہے اس سے کچھ محسوس نہیں کرتے، یہ جہنم کے ایندھن ہے۔ ان کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف مارکا آرائی کریں۔ ان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ تو پھر ایسے دشمن نا، پھر یہ ہتھیار کی زبانی سمجھتے ہیں۔ پھر اس جنگ کا جواب پھر جنگ سے ہی دیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ نہیں اخلاق کے مظاہرے سے دل جیتا جا سکتا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، آپ یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ نہیں تھا، نہ پڑا میدان میں، یہ دھوکہ ہے۔ آپ حتی امکان اس کی کوشش ہو، اور یہ بھی حق ہے کہ اکثر قلوب آپ کے جو ہے آپ کی اس دعوت پر، ان کے دل میں اس طرح سے حق کی حجت قائم ہو جائے گی کہ اگر وہ مارے باندھے میدان میں لائے بھی گئے نا، یا اپنے شیطانی فطرت اور نفسیات کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے ظالم کے ساتھ کھڑے بھی ہو گئے نا، تب بھی ان کے دل اس بات کی گواہی دے ہوں گے کہ ہم باطل ہیں، وہ حق پہ ہیں، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ڈپریشن میں ہوں گے، جو اس وقت ہم لوگ کو اس جنگ میں دکھ رہا ہے۔ مٹھی بھر جماعت ہے، پوری دنیا نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور پوری دنیا پہ جو ہے اپنی دادا گیری اور اپنا سپریمیسی کا جو ہے نعرہ لگانے والا، وہ لوگوں کو جٹانے میں اس وقت جو ہے پوری طریقے سے فیل ہے۔ مدد کی پکار لگا رہا، فہار لگا رہا، کوئی مدد کے لیے ان کو آنے کو تیار نہیں۔ خود اس کے فوجی بھی صاف ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، وہ سیلریڈ امپلائی، سیلریڈ ایک سولجر، اور ایک وہ سولجر جو امام حسین کا فالوور ہو، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا فی اللہ کر دیا ہو، ان دونوں کا ٹکراؤ آپ بتاؤ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آپ لے کے آؤ ابراہیم لنکن شپ، یا آپ جراڈ جو سا بھی لے کے آ جاؤ، کہاں سے مقابلہ کر سکتے ہو؟
ابھی کل پرسوں کی خبر، ان کے بڑے بڑے شپس پہ اٹیک کیا، ان کو پیچھے دھکیل کے رکھ دیا. اور کل رات کا ہے کہ سارے بیسز پہ اٹیک کیے ہیں، بڑی پن پوائنٹ ایکوریٹ اٹیک کیا ہے، بہت بڑی فتح ملی ہے، ان کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں. اب وہاں پوری دنیا منع کر رہی ہے، خود ان کو پتا ہے کہ اس کا کچھ حاصل نہیں ہے، لیکن اب کریں تو کیا کریں، پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے، عزت مٹی مل جائے گی نا. اوکے نا، خوف کی بنیاد پہ ہی تو سارا سامراج ہے، ہم پیچھے ہٹے خوف ختم ہو جائے. اور خوف ایک طرح سے ختم ہو ہی چکا، جو آپ کا رعب تھا، دبدبا تھا، ہمارے پاس F-35 مار کے گرا دیا 30 سال کے پیچھے پرانے میزائل سے، F-18 ہے، F-15 ہے، سب گر چکا. تو وہ خوف تو، وہ پینک تو ختم ہو چکا ہے. تو دشمن کو اور فرعون کو گرانے کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے ٹکڑے کیے جائے تبھی وہ گرتا ہے. وہ جو زیور پہنا ہوا ہے نا ناک پہ، اس زیور کو بھی آپ نے ٹچ کر دیا نا تو اس کا خوف ختم کر دیا. بس یہ ایک ناک کا ایک بالی نکال لیجئے اس کا. پچھلے زمانے میں بہت زیور پہنا کرتے تھے. ایک قصہ تھا کہ ایک ظالم کے خلاف ایک قوم اٹھی تھی، اس کا جو ہیرو تھا وہ لڑتا رہا عمر بھر، لڑتے لڑتے، بہت چھوٹی سی ایک جماعت تھی، آخری شاٹ میں اس نے کیا کیا تھا، اس کا ایک زیور کا ایک ناک کا بالی سی پھوڑا ہوا تھا، اتنا اسکریچ کیا تھا بس. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد تو اس کے اوپر تیروں کی بوچھار ہو گئی، وہ فنش ہو گیا. لیکن یہ ناک کی بالی کا اسکریچ نے اس کے سامراج کو چند دنوں میں ختم کر دیا، اس کا روب ختم ہو گیا. الحمدللہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ روب ختم ہے، فنش آف ہے، پوری دنیا گالی بکری. یہ اندھ بھگ بھی، یہاں کے اندھ بھگ بھی، وہ بھی کہہ رہے یار کون سا جھگڑا جھیل دیا، ہمارے اوپر آفت آ گئی. وہ تو کہتے تھے نہیں 500 روپیہ کا تیل ڈالیں گے، 1000 کا تیل ڈالیں گے، ہندو راشٹر بنائیں گے. وہ سب بات ہے، جھیل نہیں سکتے ہو تم. ابھی تو دام بڑھا بھی نہیں ہے، صرف ڈر پہ وہاں تو کھڑا ہو کے تمہارا وشو گرو صرف اتنا بول دیا ہے کہ کورونا کال جیسے حالات کے لیے تیار رہتا ہے، بس سب کی سانس اکھڑ گئی. اور وہاں بھی دیکھ لیجئے، وہاں اپنا کوئی سارے فیلیئرز کو چھپانے کے لیے کیا کیا، ایک بڑا ڈر پھر سے پیش کر دیا کہ اتنا کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، اتنے بڑے کے لیے تیار رہو. اسی کو پریکٹس کرتا ہے نا، وہی فلسفی کو پریکٹس کرتا ہے. تو اسی سائیکولوجی کو جو ہے نا یہاں لا کے رکھ، پینک، ڈر میں رہو گے کنٹرول کیے جا سکو گے. اسلام کس کا ہے، اصلی متصل، آزاد ہو جاؤ، ہر غلامی سے آزاد ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، اللہ کی مکمل بندگی اور پیروی میں آ جاؤ. اس کے لیے روزہ ہے، اس کے لیے نماز ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اس کے لیے صدقہ و خیرات ہے، اس کے لیے ذکر و تلاوت ہے. یہ سارے اعمال وہ پریکٹس ہے کہ ہم نکلیں سب کی غلامی سے، آئے اللہ کی غلامی میں، فیل کریں، پہچانیں اپنے کو، اپنے رب، سب سے کٹیں، جڑ جائیں اللہ سے. ہر عمل میں آپ غور کر کے دیکھیں، یہ کٹنا ہی تو ہے. مال کماتا ہے اس سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، نہیں زکوٰۃ دو، خیرات دو، فی سبیل اللہ میں خرچ کرو، کٹنا ہے. نماز کی حالت میں باہر کی ساری دنیا چھوڑنے پڑیں گے، دھندے چھوڑنے پڑیں گے، صف پہ آ کے کھڑا ہونا ہوگا، امام کی اتباع کرنی پڑے گی، ہر عمل کا ایک مخصوص تسبیح ہے، اسی پہ آپ کو رہنا پڑے گا. ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے. کیا ہے، کٹ گیا. کس سے جڑے ہیں، کس کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ روبرو ہو گئے. ہر عمل میں آپ غور کریں، یہی تو ہے. یہ ٹریننگ ہم کو دی جا رہی ہے، دلوں سے ہر ایک اللہ کے غیر کا تاثر نکل جائے. کون بڑا کیا کون چھوٹا ہے، سب بڑا چھوٹا اللہ کا بنایا ہوا ہے. بڑے تو اللہ ہے، اب بڑے سے بڑا بھی ہے تو کیا، مخلوق ہونے کے ناطے محتاج ہے. اس کے پاس ہے کیا، کوئی اختیار ہے؟ وہ تو خود بنایا گیا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ کب مٹایا جائے گا اور کب اٹھایا جائے گا. اس سے کیا امید ہے؟ امید ہے اس سے کرو جس نے سب کو بنایا، سب کے بنا، اور سب کو فنا بھی کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اس سے مانگو، اس سے ڈرو، اس کے سامنے جھکو. یہ آواز ہے صلی لا الہ الا اللہ. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کرے کہ اللہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے اور دنیا کے ان حالات سے عبرت لے کے اللہ کی طرف پلٹے. سورہ حدیث کی 16 نمبر آیت بڑی چبھتی ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق.
کیا اب تک ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ طنز کر رہے ہیں، اور کتنی محبت ہے اس طنز میں، آپ غور کریے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو حق ان تک پہنچ چکا ہے اس کے لیے، یعنی اس کی پیروی کے لیے نرم ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہیں تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، لیکن جب ان پہ زمانہ دراز ہو گیا، ایک لمبی مدت تک انہوں نے اس کا انکار کیا، پش پوش ڈالا، اگنور کیا اس حق کو، تو اللہ نے پھر ان کے دل سخت کر دیے، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس کے ہم کنٹریبیوٹر ہیں، اس کے ہم پارٹیسپیٹر ہیں۔ یہ حالات ہم سے ڈیفینیٹلی ہمارا رول، ہماری کردار، ہماری ذمہ داری کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس میں کہاں ہیں، ہم کو اس میں کیا کرنا ہے۔ سب سے بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ ان حالات سے عبرت لے کے کم سے کم اللہ کی طرف انسان پلٹ جائے پوری طریقے سے، ٹوٹل سبمیشن جس کا نام مسلمان ہونا ہے نا، مسلم، کمپلیٹ سبمیشن، نہیں اللہ اب وہ چوں چرا نہیں ہوگا کہ یہ تو کریں گے، ہاں ڈیم شیور، لیکن اس کے بارے میں ابھی سوچیں گے۔